الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہ سورہ حجرات کی 12ویں آیت شریفہ ہے جو تلاوت کی گئی. اور یہ چھٹی مجلس ہے تفسیر کی اس سورہ شریفہ کے اعتبار سے. اس سے اوپر کی آیت شریفہ میں 3 اسلامی معاشرے کے بہترین اور سنہرے اصول بیان کیے گئے تھے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے اور نہ کسی پر عیب لگائے، اور تیسرے کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے. اور اس سے پہلے کی 10 آیات میں تقریباً 8 اصول اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کے بیان کیے گئے تھے. تو اس طرح اب تک ان 11 آیات میں تقریباً 11 اصول بیان کیے گئے. آج کی اس تلاوت کردہ آیت نمبر 12 میں بھی 3 بہترین اصول بیان فرمائے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اگر ان کو رائج کیا جائے اور قرآن کی اس تعلیم پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت نشان بن جائے. پہلا یہ کہ بہت گمان کرنے سے بچو، یعنی بدگمانی سے بچنا. دوسرے، کسی کا بھید تلاش نہ کرنا. اور تیسرا، کسی کی غیبت نہ کرنا. یہ 3 چیزیں بھی معاشرے کے اندر بڑی پھیلی ہوئی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو اختلاف اور تفرقے کو بڑھانے کے لیے یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت اور خصوصیت اس سلسلے میں رکھتی ہیں. یعنی آپس کے اختلاف اور انتشار بڑھانے میں ان 3 چیزوں کو بڑا دخل ہے. بدگمانی کو، کسی کے پیچھے پڑ جانا، اس کا بھید ٹٹولنا اور تلاش کرنا، جاسوسی کرنا، اور کسی کی غیبت کرنا. اس لیے کہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کبھی کبھی کوئی فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے، کوئی فرد دوسرے فرد سے، کوئی انسان دوسرے انسان سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ اس میں حسن ظن کی اور اچھے گمان کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. سامنے والا مخالف اپنا کوئی بات کہتا ہے تو بھلے سے اس کی بات میں 99 احتمال صحیح بات ہونے کے ہوں، پھر بھی مخالف آدمی اس میں اگر کوئی ایک پہلو برائی کا نکلتا ہے تو وہ اس برائی کے پہلو کو ہی سوچتا ہے، اور اس مخالف کی طبیعت برے پہلو کی طرف ہی چلتی ہے. اور آدمی ان 99 احتمالات اور اچھی چیزوں کو چھوڑ کر اس بری ہی چیز پر اڑ جاتا ہے اور اس پر تہمت الزام لگانا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس یہی بات صحیح، اس کا مقصد یہی ہے. چاہے اس کا مقصد وہ نہ ہو،
تو اس لیے بدگمانی کی وجہ سے اس کے بات کو غلط معنی پہنا دیے جاتے ہیں اور اس کے غلط تشریح کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح مخالف اپنے مد مقابل کے اس ٹوہ میں بھی لگا رہتا ہے اور اس جستجو اور کوشش میں بھی لگا رہتا ہے کہ اس کے ذاتی راز، اس کی ذاتی زندگی کے کچھ بھید معلوم ہو۔ اگر ہمیں کوئی ایسا بھید اور دکھتی رگ مل جائے تو ہم اس پر کوئی حاشیہ چڑھائیں جو کمزور اس کا کوئی ایسا پہلو ہو، اور پھر اس کو ہم بڑا چڑھا کر پیش کریں، اور پھر اس کو وہ بڑا چڑھا کر پیش کرنے لگتا ہے اور اس کی غیبت اور چغلی میں لگ جاتا ہے، کیونکہ غیبت نام ہی اس چیز کا ہے جو اس کے اندر ہو۔ تو ان تینوں چیزوں سے قرآن کریم نے یہاں منع کیا کہ بدگمانی سے بھی بچو، کسی کا بھید تلاش کرنے سے بھی بچو، اور غیبت سے بھی بچو، کیونکہ یہ معاملے ایسے ہیں کہ آدمی ان میں حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صلح صفائی کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ یہ ایک فرد سے بڑھ کر ایک قبیلے، خاندان اور آگے تک معاملہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بڑے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی جڑ پہ قدغن لگائی اور اس کو حرام قرار دے دیا، بدگمانی کو، کسی کا بھید ٹٹولنے کو بلا وجہ اور کسی کی غیبت کرنے کو۔ البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کے دین کے سلسلے میں اور دینی اعتبار سے اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنے کی، جبکہ اس کے اندر وہ چیزیں ہوں، تو یہ برائی کی چیز نہیں ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو تعلق ہے اوپر کی آیت شریفہ سے ربط ہے، اس کو ہم نے بیان کیا کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ 3 بہترین اصول اس میں دیے گئے ہمیں معاشرے کے اصلاح کے اور اسلامی معاشرے کے، جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو۔ شیخ نور اللہ مرقدہ نے ترجمہ فرمایا، بہت تہمتیں کرنے سے بچو، کیونکہ یہ بدگمانی جو بہت زیادہ آدمی کرتا ہے، بات میں بدگمانی کرتا ہے، تو گویا یہ تہمتی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہ ہو اور تم خواہ اپنے دماغ میں پلاؤ اور کھچڑی پکاتے رہو۔ ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، کیونکہ اگر وہ بدگمانی ہے اور صحیح گمان نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گناہ ہی ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کا عیب، کسی کا بھید نہ ٹٹولو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، پیچھے نہ پڑو کسی کے، اس کا بھید مت ٹٹولو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کسی کی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ غیبت کرنا کیسا ہے؟ مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو اس سے تم بچو۔ یہ کتنی کراہت کی بات ہے، اس سے تو شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، تم کو اس سے گھن آتا ہے، گھن سے ترجمہ فرمایا، تو تم نے اس کو ناپسند کرتے ہو، بھائی کے گوشت کھانے کو اس سے گھن کرتے ہو، تو ایسے ہی غیبت سے بھی بچو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا بہت مہربان ہے۔
اس مختصر ترجمے کے بعد اب اس کی مختصر تفسیر سمجھیے۔ پہلا اصول آیت کے شروع میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کہا شیخ ہند واللہ مرقدہ نے اس کا تہمتوں سے ترجمہ فرمایا کہ تہمت بلا شبہ تہمت گناہی ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ گمان کرنا یہ تہمت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تہمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ بات ہے نہیں، اپنے خیال پلاؤ پکا کر کے اور ذرا سی کوئی بات دے کر کے کوئی بات ذہن میں مقرر کر لی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تہمت ہی تو ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے، بدگمانی کرنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے بدگمانی سے بچیے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور کبھی کبھی بدگمانی سے انسان بہت خطرناک حد تک چلا جاتا ہے، اور کسی کی اچھی بات کو بھی انسان بری بات کا جامہ پہنا دیتا ہے، اور اپنے خیال میں پلاؤ پکا کر کھچڑی پکا کر اپنے خیال کو صحیح اور درست سمجھتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا، بدگمانی حرام ہے۔ حدیث پاک میں ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے بارے میں تم خیر کا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو، بدگمانی سے بچو۔ حضرت شاہ کے مختار صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھنے کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، حسن ظن کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ تم نے مومن سے حسن ظن کیوں رکھا، کیونکہ اس کی دلیل خود موجود ہے، خود حکم ہے اس کے بارے میں کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ سوء ظن رکھا، بدگمانی رکھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے بدگمانی فلاں کے ساتھ کیوں کی، اس کی دلیل دینی پڑے گی، اس کی وجہ بتانی پڑے گی۔ تو خواہ اپنے کو سوال کے دائرے میں کھڑا کرو، اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، قیامت میں جہاں انصاف ہے، تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ پھر بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ بدگمانی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ کبھی کبھی سوء خاتمہ تک بات پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی برے خاتمے تک یہ پہنچا دیتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آدمی جب برابر بدگمانی کرتا رہتا ہے ہر ایک کی طرف سے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی طرف سے بھی بدگمان ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر وہ نبی کی طرف سے بدگمان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ایک نیک اور صحیح عالم اور کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف سے بدگمان ہو جائے، اور اگر وہ خدا نہ کرے کسی دین کی بات کی طرف سے بدگمان ہو گیا، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کے سوء خاتمہ میں کیا شک رہ جاتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے مرنے سے پہلے۔ تو اس لیے یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو سوء خاتمہ تک لے جاتی ہے، اور بدگمان آدمی جو ہوتا ہے وہ جڑ بنتا ہے لوگوں میں فساد پھیلانے کی اور آپس میں اختلاف کو کرنے کی، کہ ہر بات میں بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ مومن کے ساتھ ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مومن کی بات کے اندر صحیح محمل تلاش کرنا چاہیے، یعنی اگر ایمان والا کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا اچھا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اس میں کئی نتیجے برے بھی نکل سکتے ہوں تب بھی ان کو چھوڑ کر جو اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے اسے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ کفر کا فتویٰ لگانے میں علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں، کسی شخص کے الفاظ اور کلام اور بات میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال جو ہے وہ ایمان کا نکل رہا ہو، تو اس ایک احتمال پر ہی فتویٰ دیں گے، اور جہاں تک ہوگا اسے کفر سے بچائیں گے۔ اس لیے حضرت امام معظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو ہے بات میں خیر ہی تلاش کی جائے گی، اس کے اندر اچھا ہی احتمال تلاش کیا جائے گا، اس میں جو ہے اس کے کلام کو لغو نہیں قرار دیا جائے گا، بیکار قرار نہیں دیا جائے گا، جہاں تک کوشش ہو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو
اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارا معاشرہ اس برائی سے بھرا پڑا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے سے اس چیز کو نکال دیں. ہم خواہ مخواہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. کسی کے طرف سے اپنے دل میں خواہ مخواہ کھچڑی پکا لی، کوئی بات کسی نے کہہ دی اور اس پر یقین کر کے ہم نے بدگمانی کر لی اور اس کی طرف سے اپنا جو ہے اس کو اور حاشیہ بڑا چڑھا کر اس کو پیش کر دیا، تو سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی جو ہے نقصان کی بات ہے اپنے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب ہمیں پتہ لگتا ہے تو پھر شرمندگی ہوتی کہ ہم نے غلط سوچا تھا، کسی کی بات پہ غلط یقین کیا، اور آخرت میں تو اس کا بڑا نقصان ہوگا. اللہ جب پوچھیں گے تم نے بدگمانی کیوں رکھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور حسن ظن رکھیں گے تو ہمیں حکم ہے، حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا گمان رکھیں. یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ جہاں پر یہ بات ہے کہ مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھو، وہاں مومن کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے، ایسی جگہوں پر جانے سے بچے جہاں جانے سے لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہو، یا شراب خانے، جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، قتل و غارت گری کی مجلسیں، محفلیں، غلط باتوں کے مشورے، تاش کی مجلسیں، محفلیں، غیبت چغلی کی محفلیں. ہم ایسی جگہوں پر جانے سے بچیں جہاں پر لوگ یہ سوچ کر ہمیں سوچنے لگیں کہ یہ آدمی ایسی جگہ پر جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انہی میں سے ہو. تو حالانکہ بہت سارے اہل اللہ اس جگہ پر گئے لیکن وہ دوسرے مقصد سے گئے. لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دوسرے لوگوں کو ایک دم کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی سوچے سمجھے بغیر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کس ضرورت سے جا رہا ہے، کیا بات ہے، کیا مجبوری ہے، کیوں وہاں پر گئے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ وہاں پر وہ کسی ضرورت سے گئے یا کسی حکمت سے گئے اور لوگوں نے جو ہے بعد میں جو ہے وہ ان کو جو غلط کہنا شروع کر دیا ہے تو وہاں جاتا ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو ہے بات غلط تھی تو پھر شرمندگی ہوتی ہے. جیسے کہ نفحۃ العرب میں شہر رے کے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے. قصہ تو لمبا ہے لیکن میں مختصر سا وہی حصہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ان کو لوگ کہتے کہ صاحب جو ہے رنڈیوں کے محلے میں ان کا مکان تھا، تو کوئی بزرگ نے ان کو وہاں اپنے مرید کو ملنے کے لیے بھیجا. وہ ایک حکمت مسئلہ تھی، لمبا واقعہ ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں. تو وہ جب وہاں پوچھا کہ تو لوگوں نے کہہ دیا تم کہاں کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ تو ایسا ہے، ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے، لڑکوں کو گود میں بٹھائے رہتا ہے، رنڈیوں کے محلے میں رہتا. تو وہ واپس ہو گئے. پھر شیخ نے ان کو حکم دیا کہ نہیں تم جاؤ پوچھو. تو خیر وہ وہاں گئے تو جا کر دیکھا کہ شراب کی بوتل سامنے رکھی، رنڈیوں کا محل مکان، خوبصورت لڑکا جو ہے گود میں ہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی سنو، یہ تو اللہ والوں کا محلہ تھا، لوگوں نے پریشان کیا، بیچ کے چلے گئے، تو رنڈیوں نے اور اوباشوں نے یہ جگہ خرید لی. میں تو پہلے سے یہاں آباد ہوئی ہیں، بعد میں آئے ہیں، میں نہیں گیا یہاں سے چھوڑ کر، تو میں نے رنڈیوں کے محلے میں مکان نہیں لیا، بلکہ میرا تو پہلے سے ہے، دوسرے اچھے لوگ یہاں سے بیچ کے چلے گئے. دوسری بات یہ جو تم میری بوتل میں کہہ رہے ہو کہ بوتل میں شراب ہے، تو یہ شراب نہیں، یہ سرکہ ہے، شراب کا رنگ اس کا میں نے بنا رکھا ہے صرف. تو یہ سرکہ ہے، لوگ کہتے ہیں شراب پیتا، حالانکہ سرکہ کھانا کون سا ناجائز ہے، وہ تو جائز ہے. اور اسی طرح یہ جو میری گود میں ہے خوبصورت لڑکا ہے، میرا بیٹا ہے، اگر میں اسے چومتا ہوں، بوسے دیتا ہوں تو یہ میرا بیٹا ہے. تو اب ان کی آنکھ کھل گئی کہ حضرت یہ سب آپ نے حالت کیوں بنائی؟ کہ اس لیے کہ لوگ اپنی امانتیں باندھیا میرے پاس اچھا سمجھ کے نہ رکھیں اور میں ان کو فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں. یہی ان کا علاج تھا، ایک معاملہ تھا، اس کے پیچھے یہ بات تھی. تو اب دیکھیے کیا راز کھل کے آیا. اسی طرح بہت سارے چیزیں ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا کہ جو ہے بدگمانی سے بچو اور جو ہے اچھا گمان مومن کے سامنے رکھو. اسی طرح قرآن کریم کی آیت شریفہ میں بات صاف اللہ نے فرما دی کہ بدگمانی سے بچتے رہو، بہت گمان سے بچتے رہو. دوسرا اصول بیان کیا، ولا تجسسوا، کسی کا بھید نہ ٹٹولو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے. خواہ مخواہ تم اس کی پرسنل زندگی کے اندر جاؤ یا اس کا کوئی جو ہے بھید تلاش کر کے اور پھر اس کو تم اچھالنے لگو،
کہ کوئی کمزور بات مل جائے اسے ہم جو ہے کوئی بات مل جائے اسے جو ہے ہم اچھال دیں، اس کی ٹوپی اچھال دیں۔ یاد رکھ لیجئے مومن کی جاسوسی جائز نہیں ہے۔ بلا وجہ خواہ کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کے بھیڑ ٹٹولنا اور کسی کے جو ہے پگڑی اچھالنا کہ مل جائے کوئی بات، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، یہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور یہ حقوق العباد میں سے اس سے بھی معافی کرانی پڑے گی اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے ہم اس سے بھی بچیں۔ کسی کے جو ہے عزت سے کھیلنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے میرے عزیزوں، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کسی کے اگر ہمیں کوئی بات مل بھی جائے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اسے پردے میں رکھیں۔ حدیث میں آتا من ستر سترہ اللہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ بھی اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کی پردہ داری کرے گا، کسی کے عیب کو اچھالے گا، کسی کے پیچھے پڑے گا، ٹوہمے لگے گا، اس کی عزت سے کھیلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا بھانڈا بھی بیچ چوراہے پر پھوڑ دے گا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، مفہوم حدیث پاک کا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے گا کہ گھر کے اندر بیٹھے بٹھائے وہ آدمی ذلیل ہو جائے گا، جو کسی کی عزت سے کھیلے گا، جو کسی کے بھید تلاش کرے گا اور پیچھے پڑے گا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ گندگی بھی میرے عزیزوں بڑی پھیلی ہوئی ہے، ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرا اصول اس آیت شریفہ نے ہمیں دیا کہ ولا تجسسوا، اس میں بھید نہ ٹٹولو۔ اور تیسرا فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم جو ہے کسی کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو برا نہ کہو۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کا ذکر اس انداز سے کرنا کہ وہ ناپسند کرے، اگر اس کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جائے تو اسے برا محسوس ہو، تو یہ چیز غیبت کہلاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقت میں وہ بات اس کے اندر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو یہ تہمت ہے جو اس سے بھی اور بڑا گناہ ہے، اس کے اندر ہے نہیں اور خواہ تم نے اس پر الزام اور تہمت لگا دی، غیبت سے بھی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جس شخص کے اندر کوئی برائی ہے، وہ بات ہے، تم اسے چھپاؤ، یہ بہتر ہے۔ اس سے پیچھے اس بات کا ذکر کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، یہ جو اس بات کا تذکرہ وہ پسند نہ کرتا ہو اور اس کو عوام میں ہم بیان کریں، تو یہی غیبت ہے۔ اسی کو جو ہے قرآن کہہ رہا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ ذرا سوچو، غور کرو، قرآن نے کتنے عجیب انداز میں مثال دی۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ذرا سوچیں کہ قرآن نے بھائی کی مثال دی، کیونکہ بھائی اپنا خون ہوتا ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھائی کا بھائی سے خونی رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے ذرا سی بھی بات آدمی سچے بھائی ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا عجیب بات دی، کوئی زندگی میں برداشت نہیں کر پاتا کہ بھائی کا ہاتھ توڑے، گوشت کاٹے، تو بھائی سوچیں ذرا، ہم مرنے کے بعد کیسے برداشت کرے گا کہ دوسرا کاٹے اور گوشت کھائے؟ اور یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے خود کھا رہا ہے اپنے بھائی، دوسرا نہیں۔ ذرا سوچو کتنے گھن آنے والی بات ہے، کیا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، اور تم چھری لے کر اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھانے لگو، تو کیسا لگے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں کیسا لگے گا؟ تو سوچو قرآن نے کتنی عجیب مثال دی ہے، اس لیے کہ فقری تم کو گھن آنے لگا، اس سے تم کو جو ہے گھن آئے گا، تو اور گھن سے آدمی پرہیز کرتا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لو، جب تم اپنے کسی بھائی کی غیبت کی، پیٹھ پیچھے اسے برا کہا، تو گویا تم نے ایسا ہی کیا جیسے اپنے سگے بھائی کو، حقیقی بھائی کو مرنے کے بعد اس کے لاش اور جنازے سے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھایا۔ اب سوچ لو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جیسے اس سے بچتے ہو بھائی کے جنازے سے، بھائی کی لاش سے، بھائی کی میت سے گوشت کاٹ کے کھانے کو، ایسے ہی اس کی غیبت سے بچو، کیونکہ دونوں برابر ہیں گناہ میں۔ تو اب سوچو، ایک تو انسان کا گوشت ہی کھانا حرام ہے، زندہ انسان کا بھی، اس کی کوئی بھی چیز جو ہے کھانی جائز نہیں، ہر چیز قابل احترام ہے، اور پھر مرنے کے بعد تو ویسے بھی مردار ہو جاتی ہے، تو اس کو کھانا تو کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ زندگی میں حرام ہے تو مرنے کے بعد تو اور زیادہ حرام ہوگا۔
ہاں اس کا احترام ضروری ہے۔ تو اسی طرح بالکل ایک وہ شخص ہے جو غیبت کر رہا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کے مرے ہوئے جنازے سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اب سوچ لو، قرآن کی اس مثال کو سمجھ لو۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو اس سے ہم بچیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بھی بہت پھیل رہی ہے، اور یہ برائی ایسی پھیل رہی ہے کہ ہم اپنی مجلس سے گرم رکھتے ہیں اور ذرا سی بات پر لوگوں کی جو عزتوں کو اچھال دیتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ خوب سمجھ لو یہ گناہ کبیرہ ہے یہ بھی، اور یہ بھی جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ وَعَلَى العباد میں سے ہے، جس کی غیبت کی اس سے بھی معافی کرانی پڑے گی اور اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ جن محلات میں، جن آباد اور رونق جگہوں میں اور باغات میں اور چمن میں اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے یہ غیبت کے بازار اور مجلس سے گرم ہوتی تھیں، تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ حویلیاں، وہ باغ، وہ چمن اور وہ بیٹھکیں ویران ہو گئیں، اجڑ گئیں، کیونکہ اس کا کی نحوست پڑتی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سود کے جو ہیں وہ 36 سود کے 36 باب ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اور بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ تو پتہ لگا کہ 36 سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا سود مسلمان کی آبرو ریزی، عزت سے کھیلنا۔ تو ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے بار بار زنا کر رہا ہو، جو غیبت کر رہا، دوسرے کی عزت اچھال رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کو دیکھا اور 7 مرتبہ جو ہے بات فرمائی کہ اے کعبے، تجھ کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مگر اے کعبے اللہ نے تجھے کتنی عزت اور حرمت دی ہے، اے کعبے تجھے اللہ نے کتنی عزت اور حرمت دی ہے، مگر ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبے کو ڈھا دے اور شہید کر دے، وہ اتنا بڑا مجرم نہیں جو کسی مسلمان کی عزت اچھالنے کا مجرم ہے۔ جتنا بڑا گناہ مسلمان کی عزت کو اچھالنا ہے اور اس کی عزت سے کھیلنا، اتنا بڑا گناہ خانہ کعبے کو بھی ڈھانا نہیں ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ ہزاروں کعبوں سے مومن کا ایک دل بہتر ہے۔ تم کسی کے دل جوئی کرو، عزت افزائی کرو، تو یہ ہزاروں کعبوں سے بھی بڑھ کر ہے، حج اکبر سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کوئی کم حرمت نہیں، خانہ کعبہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عزت اور حرمت کتنی زبردست ہے کہ وہاں ایک بار سبحان اللہ کا ثواب 1 لاکھ کا مل جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ملتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، ایک مومن کی عزت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے سوچ لیں وہ لوگ جو غیبت چغلیاں کرتے ہیں اور ٹوپیاں لوگوں کی اچھالتے اور برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ خوب سمجھ لیں کہ وہ خانہ کعبے کو شہید کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے سگے بھائی کے مرے ہوئے جنازے سے گوشت کھانے کی طرح گناہ کر رہے ہیں۔ اور یہ زبان سے کہنے کی بات میں نے عرض کی، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت الفاظ سے بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، الفاظ سے بھی ہوتی ہے اور اشارہ اور کنائے سے بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح الفاظ سے زبان سے کہنا حرام ہے، ایسے ہی اشارے سے کہنا بھی حرام ہے، کنائے میں بھی۔ یعنی ایک تو زبان سے کسی کی برائی کی، اور ایک اشاروں سے، آنکھ کا اشارہ کر نکلا ہوا جا رہا، کسی سے آنکھوں سے اشارہ کر کے کہہ دیا، یا انگلی سے اشارہ کیا، یہ زبان نکال کے اشارہ کیا، آنکھ مار کر اشارہ کیا، گردن ہلا کر اشارہ کیا، جس سے اس آدمی کو عزت اور حتق محسوس ہو اور اس کی عزت پر حملہ ہو، تو ایسا آنکھ سے، بھوں سے، زبان سے، منہ چڑھا کے، انگلی سے، کسی بھی طرح سے گردن ہلا کے، سر ہلا کے اشارہ کرنا، یہ بھی حرام ہے، غیبت ہے، اور یہ اشارے والی غیبت ہے، اور گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ زبان سے کیا جائے یا اشارے سے کیا جائے، دونوں حرام ہیں۔ اس لیے خوب سمجھ لیجیے، ہمیں اس طرح سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا ملے گا ہم کسی کو اس طرح سے کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، جب کوئی کسی کی غیبت اور برائی کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال جو ہیں اس کے اعمال نامے میں پہنچا دیے جاتے ہیں جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ تو اب سوچو، تو محنت ہم نے کی، کمایا ہم نے، لے دوسرا، ارے محنت ہم نے کی، کمایا ہم نے، اور جو ہے نیکی ہم نے کی، اور نیکی دے دی ہم نے برائی کر کے دوسرے کو۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں جو رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مگر ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ صبح اٹھتے ہی کسی کی غیبت کر دی، برائی کر دی، بس
تو اب وہ اس کا کرا دھرا سارا اس کے اعمال ناموں میں چلا گیا ہے، خالی رات رہ گیا۔ اور بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، کیوں کہ روزہ رکھا، شام کسی کی غیبت کر دی تو اب وہ سارا روزے کا ثواب اسے چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے میرے عزیز، ہم خود عمل کریں اور دوسرے کو دے دیں، کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو ہم اس سے بچیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، گلستہ میں لکھا ہوا ہے قصہ، اور تو آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ تھے، تو رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ سو گئے۔ تہجد کے وقت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور ان کا بیٹا بھی جاگ گیا، اور جو ہے صبح صادق ہوئی تو لوگ فجر کو اٹھے، تو ان کا بیٹا رات کو کہنے لگا کہ ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں تہجد کے لیے نہیں اٹھے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے بہتر تھا کہ تو بھی ان کے ساتھ سوتا رہتا، اس لیے کہ یہ گناہ تو نہ ہوتا، تو نے ان کو ہلکا سمجھا، ان کی حقارت کی، ان کی برائی کی، یہ سونے والے تجھ سے بہتر ہیں، تو تہجد پڑھ رہا لیکن تجھ سے بہتر ہیں یہ لوگ۔ تو اب سمجھیے، کیونکہ اس میں حقارت ہوتی ہے دوسرے کی، جب ہم غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا، ذلت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے ہیں، اکڑ ہوتی ہے، اور وہ سمجھے اور اس کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو اس میں تکبر اور بڑائی کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بڑی عجیب بات کی گئی، ایک حدیث میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ اب ذرا سوچئے زنا کو آدمی کتنا برا سمجھتا ہے، کوئی منہ کالا کر لے کسی کے ساتھ تو سارے خاندان کو بٹا لگ جاتا ہے، اور آدمی جو ہے نظر دکھانے کا اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، سارا خاندان ذلیل ہو جاتا ہے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اس زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے، اس زنا کرنے والے سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ یہ غیبت کا گناہ عمل زنا کے عمل سے بھی بڑا ہے، سخت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، یہ حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، سوچ لو۔ اب کیسے ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت کرنے سے نفس پھولتا ہے اور زنا کرنے سے نفس ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے غیبت کو زنا سے سخت فرمایا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب آدمی جو ہے غیبت کرتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کا نفس پھولتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دل میں ایک تسلی محسوس کرتا ہے کہ ہاں سامنے والے کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا نفس پھولتا جاتا ہے، اکڑتا جاتا ہے، تکبر بڑائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، شرمندگی اور احساس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور جب زنا کر لیتا ہے اور اس کے اندر سے شہوت نکل جاتی ہے تو اس کا نفس ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا اندر سے ایمان جو ہوتا ہے وہ ملامت کرتا ہے، یہ میں نے کیا کیا، افسوس کرتا ہے، اور منہ چھپائے پھرتا ہے، ڈرتا پھرتا ہے کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اور غیبت کرنے والا اکڑتا پھرتا ہے چار آدمیوں میں۔ اور تو اب دیکھو اس گناہ سے نفس ٹوٹا، زنا کرنے سے تواضع پیدا ہوئی، اور غیبت کرنے سے نفس پھول گیا۔ اس لیے غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ پھر زنا کو نہیں، زنا بھی حرام ہے، بلا شبہ حرام ہے، اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس بات کو یاد رکھو، یہ زنا سے بھی بڑا عمل گناہ ہے، تو غیبت سے ہم بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اس غیبت نہ کرو کسی کی برائی نہ کرو ایک دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تم کو گھن آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مردہ لاش کا، جنازے کا ہم گوشت کاٹ کے کھائیں، یہ دانتوں سے نوچ کر کھائیں، اور ہم جو اپنے بھائی کا عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں، بالکل جو ہے دانتوں سے نوچ کر کھانا، ایسی دانتوں سے اس کی عزت کو کھینچ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اس پر کچھ بھی اور میں عرض کروں، لیکن وقت تنگ ہے، اس لیے میں نے مختصر چند باتیں عرض کر دی ہیں، جو امید ہے کہ انشاءاللہ اتنا ہی غیبت پر کافی ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ آگے فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ مت سمجھو کہ ہمارے ذہن میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے، سوچ رہے ہیں، ہم بدگمانی کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، یا ہم کسی کے پیچھے خاموشی سے لگ گئے، بھید ٹٹول لیں تو کسی کو پتہ نہیں، یا ہم یہاں پر جو ہے غیبت چوری کر رہے ہیں اسے کیا پتہ نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ موجود ہے یہاں پر، ہر جگہ موجود ہے، ہاں، تو ان سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، اور جس کی برائی کی اس کے ساتھ میں اس سے بھی معافی مانگے۔ اگر وہ انتقال کر چکا ہے تو پڑھ کے اس کے لیے اِصالِ ثواب کرے، اس کے لیے دعائے بخشش کرے،
ہو سکے تو قبر پہ جا کر کرے یا وہیں سے کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا جو بدل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں 3 باتیں ہم کو عطا کی، 3 بہترین اصول اگر ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج کر دی جائیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے۔ نمبر 1، ایک تو بدگمانی سے بچنا، بہت گمان خام خواہ ادھر ادھر کے نہ کرنا۔ نمبر 2، کسی کا بھید نہیں تلاش کرنا، اور نمبر 3، کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں میرے عزیزوں یہ 3 اصول یہ ہوئے، 11 پہلے ہوئے، 3 جو ہے 14 اصول یہ ان آیات میں آئے، 12ویں آیت میں 3 اصول بیان ہوئے، باقی اور اگلی آیات میں آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور مختصر میں عرض کر دوں جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اگر دینی کوئی معاملہ ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو دینی معاملہ جیسے اس بات کے کہنے میں دین کا فائدہ ہے تو پھر وہاں پر غیبت بری، وہاں پر یہ کسی کا پیچھے تذکرہ کرنا، اس کے حال کو بیان کرنا وہ درست ہے، وہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ جیسا حضرات محدثین نے رجال کے بارے میں کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے حالات کا سفر کر کر کے تحقیق کر کے پتہ لگا کر بتایا کہ یہ جو حدیث بیان کرنے والا ہے یہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا کیا بات ہے، تو اس کے بارے میں بیان کرنا اور اس کو بتانا یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دین کی حفاظت ہے۔ اس لیے اگر کوئی عالم غلط مسئلہ بیان کرتا، کوئی عالم غلط نمازیں پڑھاتا، کسی کا عمل سنت کے خلاف ہے اور وہ غیر سنت کو سنت بتاتا ہے تو ایسے شخص کی غیبت بری نہیں، اس کو بتا دینا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس نے غلط کہا ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت ہے۔ یہ پہلے بھی ہوا، اب بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ تو اس لیے اس کو ہم غیبت میں نہ سمجھیں۔ جو ہم دوسرے کی عزت اچھالنے کے لیے غیبتیں کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت دشمنی میں غیبتیں کرتے ہیں اور خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں، وہ چیز یہاں پر مراد ہے جہاں دین کا فائدہ نہیں۔ یہاں پر دین کا فائدہ ہے کہ کسی نے کوئی بات بیان کی تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی نے کوئی جو ہے کسی طریقے کو بتایا کہ یہ سنت ہے یا حدیث ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا کسی کا عمل اور اس کو وہ سنت بتا کر پیش کرے وہ ہے یا نہیں ہے، تو کوئی دوسرا محقق عالم اس کی پکڑ کرے کہ نہیں یہ عمل غلط ہے، اس شخص نے یہ بات کہی یہ حدیث کے خلاف ہے، یا اس نے جو یہ نماز پڑھی یہ حدیث سنت کے خلاف ہے، وہ اگر اس کی پکڑ کرتا ہے اور بتاتا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ اس عالم کا فرض ہے بتائے۔ چنانچہ اسماء الرجال اور فن رجال جو ہے وہ میرے عزیز امت کا خاصہ ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ آج محفوظ ہے دین، ورنہ لوگوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں گڑھ دی تھی، اور اس طرح پتہ لگا کر اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے پتہ لگا کر بتا دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حدیث گھڑی، فلاں شخص نے یہ ایسے کی، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے یا ہے تو اس درجے کی ہے، اور یہ دین کی بات نہیں اس نے غلط لکھی، اور یہ دین کی بات ہے اس نے صحیح لکھی۔ تو یہ چیزیں بتا دینا تاکہ امت گمراہی سے بچے، یہ تو دین کی حفاظت میں شامل ہے، دین کا فائدہ، یہ غیبت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت شریفہ میں جس غیبت اور جس بھید اور جس چیز کا تذکرہ ہے وہ ہے آپسی اختلافات، انتشارات، عزتوں سے کھیلنے کا مقصد۔ ایسی حکومتیں اگر کسی کی جاسوسی کرائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے ملک کے انتظام کے لیے۔ بہرحال یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ذاتی اور اس اعتبار سے ہیں، دنیا کے اعتبار سے خالص۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الأمي الأمين الكريم عليه التحية والتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔